ایک صبح ٹرنی ڈیوڈ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، سنڈے نیو یارک ٹائم کو پڑھ رہا تھا۔ جب وہ اپنے فیورٹ پیج پر پہنچا، مجھے یہ ماننا پڑے گا کہ میں نیو یارک ٹائم میں شادیوں کے اناؤنسمنٹ کے بارے میں پڑھنے والا ہوں۔ ڈیوڈ شادی کی سیکشن سے محبت کرنے والا ہے، یہاں تک کہ جن جوڑوں کو وہ بالکل نہیں جانتا۔ اس دن اس اخبار میں ایک تصویر دیکھی، اسے ایسا لگا وہ ان کو جانتا ہے۔ اس نے ایک وکیل اور ایک خوبصورت جوڑے کو دیکھا جو کوئی بھی ان صفحات کو بنانے کے لیے جا رہا تھا۔ وہ ڈین یا وینڈی تھا۔ چلو پڑھنا شروع کریں۔ Baby, I'm guilty. I've got his blood on my hand. وینڈی جو ڈونا اور ڈاکٹر ہاروی کی بیٹی تھی، جو فلوریڈا میں آج رات ڈین سے شادی کرنے والی تھی۔ دلہن 26 سال کی تھی۔ میرا خیال تھا کہ یہ شادی بہت اچھی تھی جو میں نے پہلی دفعہ دیکھی۔ ڈین کے اسکول کا دوست اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ سیلیبریشن کرنے کے لیے دوسرے شہر گیا۔ موسم بالکل پرفیکٹ تھا، وہ جگہ اور لمحہ غیر معمولی نہیں تھا، اور اس سب کے درمیان ایک ہنستا کھیلتا جوڑا۔ ڈین اور وینڈی نے گھنٹوں تک اپنے مہمانوں کے ساتھ ڈانس کیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ خوشیوں اور محبتوں سے بھرا ہوا ہے۔ 4 مارچ 2006 کو جو ای میل میں نے ڈین کو بھیجی تھی وصول کی۔ ڈین: ہے مبارک، نیک خواہشات تمہیں اور وینڈی کو۔ میں گھر بیٹھا تھا اور سنڈے نیو یارک ٹائم پڑھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا اور کہا، یہ رہے تم۔ دراصل ڈین ذمہ دار تھا، کیونکہ ڈین بہت محنتی تھا اور بہت ای میل کا جواب دینے کا ذمہ دار تھا، یہاں تک کہ اگرچہ وہ ہنی مون پر تھا۔ اس نے لکھا اور پھر میں نے جواب دیا، تم اپنے ہنی مون پر بھی ای میل چیک کر رہے ہو؟ امید ہے کہ تم اچھا وقت گزار رہے ہوگے۔ ڈین 18 جولائی 2014 فلوریڈا میں اپنے گھر پر تھا۔ 11 بجے کے قریب اسے گولی مار دی گئی۔ There was a shooting at your home or your ex-husband's home at 2116 Trescott. Okay. Your ex-husband, Daniel, all right, has been taken to the hospital. He's not going to survive. Oh my God. Okay. Baby, you're crazy. I never touched that man. اور وہ اگلے ہی دن ہسپتال میں مر گیا۔ وہ فون پر بات کر رہا تھا جب اس نے اپنی گاڑی گیراج میں داخل کی اور کہا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ نے کہا وہ کسی کا شکار تھا جس نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ The driver's side window is all bashed in and he's got blood all over his head. He's not responding to me. He didn't send an ambulance in a hurry. He's still alive. ایک اگست 2014 کو پریس نے بتایا کہ ہنگامی طبی رد عمل میں تاخیر کی گئی کیونکہ ہسپتال نے اس کی کال کو کم سنجیدگی سے لیا تھا۔ ڈین ایک انتہائی مشہور اور مقبول پروفیسر اور وکیل تھے جنہوں نے عدالتی نظام میں سزا کی کارکردگی پر اور مجرمانہ قانون پر اہم کام لکھا، اور اس کی موت کے بعد اسے قریبی قبرستان میں دفن کیا گیا۔ اس کے قاتل کو ڈھونڈنے والے کو $25,000 کا انعام رکھا گیا۔ جولائی 2015 میں اسے بڑھا کر $1 لاکھ کر دیا گیا۔ پولیس ڈپارٹمنٹ نے پریس کانفرنس بلائی اور ایک تصاویر دکھائی جس سے بعد میں گاڑی کو تلاش کرنے میں مدد ملی۔ پولیس نے فروری 2016 میں ایک رپورٹ پیش کی، لیکن اس میں مجرم کے بارے میں کوئی نئی معلومات شامل نہیں تھی۔ ان میں سے ایک ڈین کو جانتا تھا کیونکہ نہ کوئی چوری کی گئی۔ خیال یہ تھا کہ وینڈی
ڈین کی بیوی کے خاندانوں کی خواہش تھی تاکہ وہ بچوں کے ساتھ دوسرے شہر منتقل ہو جائیں۔ جب 2013 میں دونوں کے ناقابل اعتماد طلاق حتمی طور پر طے کی گئی تھی تو اس میں 50-50% جائیداد دینے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ ڈین نے بچوں کے ساتھ دوسرے شہر منتقل ہونے سے انکار کر دیا۔ ڈین نے 2014 میں ایک تحریر درج کروائی کہ اس کی ساس اس کے بچوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وینڈی کا بھائی چارلی مبینہ طور پر ڈین کو ناپسند کرتا تھا۔ گارسیا کی سابقہ بیوی کے ساتھ ذاتی تعلقات میں تھا۔ ڈین کے قتل ہونے کے بعد سب سے پہلے اس نے گارسیا کو فون کیا۔ 17 جون 2016 کو ایک بڑی پنچایت نے ڈین کے قتل کے سلسلے میں گارسیا اور لوئس کو پہلی ڈگری کے قتل کا الزام لگایا۔ قتل کے بعد کیٹی کے اکاؤنٹ میں $56,000 کیش کی صورت میں آئے۔ یہ ایک بڑی رقم تھی اور اس نے ایک نئی کار جو کہ ہاروی اڈلسن کے نام تھی لی۔ قتل کے بعد وینڈی اپنے 2 بچوں کے ساتھ دوسرے شہر منتقل ہو گئی اور اپنے بچوں کے باپ کے نام کی بجائے اڈلسن لگانا شروع کر دیا۔ گارسیا کے وکیل نے بتایا کہ اڈلسن نے شوٹر کو ہائر کیا تھا۔ لوئس جو کہ پہلے سے ہی پولیس کی حراست میں تھا نے کنفیس کیا کہ ہم ایسے گراج میں ملے تھے۔ اس نے اپنی گاڑی کو گھمایا۔ جب وہ گاڑی چلا رہا تھا میرا خیال تھا کہ اس دن وہ فون پر بات کر رہا تھا۔ میں نے گارسیا کو دیکھا کہ وہ جلدی سے گن لوڈ کر رہا ہے اور وہ جلدی سے گاڑی سے باہر نکلا۔ اسے 2 گولیاں مار دی گئیں۔ گاڑی میں واپس آئے اور ہم چلے گئے۔ ہم ڈرائیو کرتے رہے۔ جب وہ مجھ سے بات کر رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ ہم چوری کرنے جا رہے ہیں کیونکہ میں ڈرگ چوری کرتا ہوں۔ میں سوچ رہا تھا کہ ہم جائیں گے اور بوم دیٹس اٹ۔ اس نے کہا نہیں، ہم کو کسی نے ہائر کیا ہے۔ ڈین 2 بچوں کا باپ تھا۔ آخر کون تھا ہائر کرنے والا؟ اس نے بتایا کہ وہ کیٹی تھی اس سب کے پیچھے۔ لوئس کے بتانے کے بعد کیٹی کو پہلے درجے کے قتل کیس میں حراست میں لے لیا۔ کیٹی جو کہ شوٹر کی بیوی اور 2 بچوں کی ماں تھی، جو کہ ایک ڈینٹل کلینک پر کام کرتی تھی۔ لوئس کے مطابق کیٹی ہی تھی۔ کیا وہی تھی ان سب کے پیچھے؟ اس نے کیٹی سے پوچھا کون ہے جو یہ کام کروا رہا ہے؟ اس نے کہا ایک عورت، لیکن اس عورت کا نام نہیں بتایا۔ پولیس سوچ میں پڑ گئی۔ پولیس نے سوچا کہ وینڈی اور اس کا پورا خاندان اس سازش میں شامل ہے۔ پولیس کے مطابق ڈین بھی اس میں شامل تھا۔ وینڈی کی فیملی نے اسے 1 لاکھ دے کر کہا کہ ہم دوسرے شہر میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ وینڈی نے کہا کہ اس کا بھائی ڈین کو پسند نہیں کرتا۔ کیٹی نے کہا کہ اگر تم مجھے واپس پانا چاہتے ہو تو اسے قتل کر دو۔ لوئس نے کہا کہ ان کے باپ کو زبردستی سے اس کام پر مجبور کیا۔ کیٹی ایک ڈینٹسٹ کو ملتی تھی جو چارلی وینڈی کا بھائی اور کیٹی کا بوائے فرینڈ ہے۔ پولیس نے انڈر کور کاپ کے ذریعے اڈلسن سے ملی اور کہا کہ میں جانتا ہوں قتل کے بارے میں، مجھے $5,000 دو تو میں خاموش رہوں گا۔ پولیس نے کہا کہ اسی لمحے کے بعد اس نے چارلی کو کال کی۔ پھر چارلی نے کیٹی کو اور کہا کہ اگر تم یہ نہیں کر سکتی تو میں کسی اور کو کہوں۔ لوئس نے کہا کہ تم کیوں یہ کروانا چاہتی ہو؟ تو کیٹی نے بتایا کہ وہ اپنے بچوں کو مکمل طور پر حاصل کرنا چاہتی ہے، اسی لیے ڈین کو مارنا چاہتی ہے۔ لوئس نے کہا کہ میں نے اپنی گاڑی کے شیشے میں دیکھا ایک عورت اور 2 بچوں کے ساتھ ہمیں دیکھ رہی ہے۔ میں نے گارسیا سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو اس نے بتایا کہ وینڈی اور اس کے 2 بچے۔ تو یہ ہے وہ وینڈی؟ تو صرف یہ تمہارے درمیان بات ہوئی کہ یہ وینڈی ہے؟ وہ پہلے ہی جانتا تھا کہ وینڈی ہے۔
اگر وہ سچ بتا رہا ہے تو اس نے کسی اور کے بارے میں نہیں بلکہ وینڈی جو کہ ڈین کی بیوی ہے۔ Baby, I'm guilty. I've got his blood on my hand. لوئس کی پچھلی گواہی سے کیٹی اور گارسیا جیل میں قید ہیں، لیکن گارسیا کو اس قتل پر کوئی افسوس نہیں تھا۔ ابھی کچھ اور گرفتاریاں باقی ہیں۔